دیکھو میں اس کی تشخیص کرتا ہوں، کل جو قرارداد پیش ہو گئی ہے وہ شور شرابے میں زیادہ تھا۔ اسد کیسر صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم فلسطین کے حق میں ریزولوشن کی تعاون نہیں کریں گے، نہ اپروول میں حصہ دیں گے جب تک خان صاحب کے حق میں نہیں۔ فلسطین کا ایشو ڈیفرنٹ ہے اور ہم نے فلسطین کے ایشو پہ کسی ایشو کو اور کو مکس اپ نہیں کیا۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، شاید اس وقت کی شور شرابے میں شاید ایسی اس مسکنسیپشن کلیئر ہوئی ہوگی، ادروائز ہماری طرف سے وہ یونانیمس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ایگری کر دیا تھا۔ ہم نے جو نہیں ایگری کر دیا تھا جس ریزولوشن کے ساتھ، وہ اس سے پہلے تھا، وہ بٹوں سے ریلیٹڈ ریزولوشن لے کے آئے تھے۔ وہ ریزولوشن پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ یونانیمس نہیں ہے، آپ نے نہ ریزولوشن کی کاپی ہمیں دی ہے، نہ ہمارے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا ہے، نہ اس ریفرنس میں آپ نے باقی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بھی غلط طریقے سے کنویکٹ ہوئے۔ اور دوسری بات جو ریزولوشن پہ ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا، وہ وومن ڈے پہ جب ان کی گورنمنٹ کی ریزولوشن آئی اس وقت ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا تھا کہ جن وومن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمارے بہنوں اور کا بھی ذکر ہونا چاہیے جو جیلوں میں ہیں، تو ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اس لیے گورنمنٹ نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا اور ہم نے اپنا ریزولوشن پٹ کر دیا تھا۔ اسلاموفوبیا پہ جو ریزولوشن ہے وہ اس ریزولوشن پہ یونانیمس تھا اور ہم نے اس پہ کل پروگرام بھی کیا۔ وہ کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کئی آرگنائز نہیں کیا ہے، لیکن اوورسیز اگر کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اس کے مطابق کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے آرگنائز کوئی نہیں کیا ہے۔ دیکھیں مشکلات تو واقعی ہے اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کہ جمہور مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو اور الیکشن کے جو ووٹ ہے اس میں پیسہ نہ چلے۔ اور پہلے بھی ایک پٹیشن ہم نے سپریم کورٹ میں داخل کروائی تھی، پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے اپنے آرٹیکل 186 پہ ایک اوپینین مانگنے کے لیے سپریم کورٹ کو پٹیشن بھیجی تھی اور اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہوٹ کر دیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں ہر ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے۔ جو جس کو ووٹ دے کے آپ سیکریسی ضرور رکھیں لیکن ووٹ ویریفائبل ہونا چاہیے۔ کل اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے تو الیکشن کمیشن کے پاس ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ یہ کس کا ووٹ کس طرف غلط ہوا ہے تاکہ پیسوں کا روک تھام اور ووٹوں کا خرید و فروخت رک جائے۔ تو دیکھیں جو آئی ایم کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کیٹیگوریکل تھا، اس کے کنٹینٹس بڑے کلیئر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دیں۔ یہ تاثر غلط ہے کہ اس لیٹر میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ ایڈ نہ دیں۔ اس لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا، ان کی ذمہ داریاں یاد کروائی تھی، ان کی کنڈیشنلٹی ان کو یاد کروائی تھی، اور جو ایڈ پاکستان کو ملتا ہے اس کو صحیح جگہ پہ اپنے منصب جو مصرف ہے اس کی جگہ صحیح اس کی ادائیگی کو، یہ ہم نے ان کو یاد کروائی کہ یہ آپ کی ججمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف یہ ججمنٹ دے گئی تھی، آپ کو ڈائریکشن دے گئی تھی، آپ ضرور اس ووٹوں پہ ایک بار کوڈ وہاں لگائیں اور وہ ویریفائبل کریں تاکہ یہ لانگ ٹرم میں یہ پروسیس ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ شکریہ جی۔